اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لیے تابعین کی ایک ایسی جماعت تیار کر سکے جو ان کے بعد اوروں کو تعلیم دے سکے اور یہ سلسلہ آئندہ جاری رہ کر اسلام کی حفاظت کا موجب ہو۔ بس اللہ بزرگ و برتر نے اپنی قدرت کاملہ سے عبداللہ بن سبا اور اس کے اتباع یعنی مسلم نمائندوں کی ایک جماعت پیدا کر کے حضرت عثمان کی شہادت جنگ جمل اور جنگ صفین کے سامنے یک کے بعد دیگرے مہیا کر دی، جس کا نتیجہ ہوا کہ بہت سے صحابی جو میدان جنگ میں رستم و اچھا یہ میری بات غور سے سنو، ہلو، یہ جو ہے نا یہ جتنا ان سب کا میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا ہے ساروں کا، یہ جو ابھی ادھر ہو رہا ہے نا یہ میں نے تقریباً خلاصہ بتا دیا کہ عبداللہ بن سبا کہاں سے آیا، صنعاء کا رہنے والا تھا، فتنہ کھڑا کر دیا، عثمانی غبر بیجار الزامات لگا دیے کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بڑی عہدی دی، آپ مال کا احتساب نہیں کرتے، آپ بیت المال کا بے دریغ استعمال کرتے ہو، آپ نے فلاں صحابی کے ساتھ اچھا نہیں کیا وغیرہ یہ وہ، حالانکہ ان کے جوابات بھی جو ہے نا عثمانی غنی رضی اللہ عنہ سب کو دے دیے تھے، اور باقاعدہ صحابہ نے کہا بھی تھا ان کو کہ اگر آپ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم ان باغیوں کو کچل دیں اور ان کو ختم کر دیں، لیکن حضرت عثمان نے کیا کہا، یہی کہا تھا نا کہ میں نہیں چاہتا کہ سب سے پہلے خونریزی جو ہے نا وہ میں کروں اس حرم شریف کی، مدینہ منورہ کی، وہ نہیں چاہ رہے تھے، اور اسی طرح ہوا بھی تھا کہ جس دن وہ شہید ہو رہے تھے غالباً اسی دن رات کو اس نے خواب بھی دیکھا تھا کہ آپ علیہ السلام آ گئی، اور اس کے ساتھ عثمان بھی علی بھی، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق بھی تھے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان آج کی افطاری آج آپ نے ہمارے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ وہ روزے میں تھے۔ اب ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اب میری شہادت وہ یقینی ہے، تو چنانچہ وہی ہوا، پھر عصر کے وقت ان کو شہید کیا گیا، جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے وہ قرآن کے لیے بیٹھ گئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ جب یہاں تک پہنچ گئی تو انہوں نے ان پر وار کر دیا، اور اس میں باغیوں کے ساتھ وہ بھی شریک تھے، محمد بن ابی بکر جو بکر صدیق کے بیٹے تھے، جس کی پرورش حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کی تھی، وہ بھی اس فتنے کا تھوڑا سا شکار ہو گئے تھے، اگرچہ بعد میں وہ سائٹ پر ہو گئے تھے۔ وہ جب محمد بن ابی بکر تو وہ جب محل میں گھس گئی تو انہوں نے سیدھا جا کے یہ کتاب ہے نا مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھی ہے انسانیت موت کے دروازے پر، اسی میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے جیسے وہ محل میں گھس گیا تو انہوں نے حضرت امیر عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک پکڑ لی اور کہا کہ امیر عثمان نے کہا کہ آج اگر آپ کے والد ابو بکر زندہ ہوتے نا تو وہ آپ کی اس عمل کو پسند نہ کرتے، تو اس محمد بن ابی بکر نے کہا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ برا آپ کے ساتھ کرنے والا ہوں۔ بہرحال جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا، بعد میں حضرت عائشہ نے کہا فرمایا بھی تھا کہ محمد بن ابی بکر جو ہے نا وہ اس میں شریک نہیں رہے اور وہ سائٹ پر ہو گئے جب حضرت عثمان نے اس طرح ان کو کہا اور ان پر حقیقت واضح ہو گئی، لیکن بہرحال یہ ایک فتنہ تھا اس وقت میں، پھر حضرت عثمان شہید ہو گئی، اور عشاء کے بعد رات کو ان کا جنازہ پڑھایا گیا، 4 بندی تھے، جبیر بن مطعم نے نماز جنازہ پڑھایا، اور کہتا ہے کہ امیر کا یعنی امیر عثمان کا جنازہ اتنا جلدی کے ساتھ ان کو نکالا گیا تاکہ باغی اس کو دیکھ نہ لے کہ حضرت عثمانی غنی کا سر جو تھا نا وہ بھی اس دروازے کے ساتھ ٹکرا گیا بہت زور سے، ٹھیک ہے، تو وہ باہر لے گئی اور اس کو جو ہے نا وہ جنت البقیع میں ان کو دفن کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا واقعہ ہے جس میں زیادہ تر جو ہے نا فتنہ پرداز جو تھا یہ تھا، یہ عبداللہ بن سبا جس نے مسلمانوں کے درمیان اتنی فرقے پیدا کی، جہاں سے عثمانی غنی نے کہا بھی تھا کہ اگر آپ مجھے قتل کرو گے نا تو پھر کبھی بھی آپ ایک مسجد میں ایک مصلی میں اکٹھے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھو گے، آپ فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، اور ایسا ہی ہوا، وہاں سے پھر خوارج بھی پیدا ہو گئی، جہمیہ بھی پیدا ہو گئی، شیعہ بھی پیدا ہو گئی، مسلمان گروہ جو اہل سنت وہ ایک الگ سائڈ پہ ہو گئی، تو یہ فرقے جو ہے نا اسی ٹائم پر وہ یہ سارے پیدا ہو گئے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو نیچے جو لکھا ہے نا کہ عثمان کے بھی پھر الگ کیا تھا انہوں نے، جی حضرت عثمان مطلب گردن سر الگ کیا تھا، نہیں گرد الگ نہیں کیا گیا تھا، نہیں گرد الگ نہیں کیا گیا تھا، ان کو مارا تھا ویسی چوریوں سے اور تلوار اور نیزوں سے ان پر حملہ کیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ جو حضرت فاطمہ کے بارے میں بولتے ہیں کہ مطلب ان کی جو اولاد کی شہادت ہوئی تھی، کیا ان سے پہلے ان کی شہادت ہو چکی تھی کہ بعد میں؟ کس کی؟ حضرت فاطمہ۔ حضرت فاطمہ تو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد جو ہے نا وہ 6 ماہ بعد جو ہے نا وہ فوت ہو گئی ہے نا۔ سر وہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ان کے بیٹوں کی پھر وہ
ہاں پتہ نہیں ایسے لوگوں کی باتیں ہیں کہ پھر وہ تیار ہو گئی تھی گھر میں اور وہ روئی بھی نہیں تھی اپنے بیٹے پہ اور اس طرح یہ یہ جھوٹ ہے، لوگوں کی کدھر باتیں ہیں ہے، سر کہاں ہے، جھوٹ ہے یہ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہا کے 3 بیٹے تھے، ایک حسن تھا 3 ہجری کو پیدا ہوا، حسین تھے 4 ہجری کو پیدا ہوا، ایک محسن تھے جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ اور سب سے تو بعد میں ان کی مطلب وفات ہوئی تھی نا، کس کی؟ ان کے وہ بچوں کی نا، بچوں کی جو وفات ہوئی ہے، میری بات سنو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی ہے وہ 11 ہجری میں ہوئی ہے، 11 ہجری میں، اور امام حسن کی وفات ہوئی ہے 50 ہجری میں، ٹھیک ہے، ہاں، اور امام حسین تو کربلا ہے، 10 محرم 61 ہجری کو ان کی شہادت ہوئی ہے، تو یہ وہ تو بہت جھوٹ لوگوں نے بولا ہے۔ یار جھوٹ تو لوگ بولتے ہیں نا، یہی تو مسئلہ ہے کہ لوگ اتنا بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ باپ کو بیٹا بنا دیتے ہیں اور بیٹے کو باپ بنا دیتے ہیں۔ جی اور پھر اسلام علی میں نے مسئلہ شادی بھی تو نہیں کی تھی نا ان کی زندگی میں، پھر بعد شادیاں بھی تو انہوں نے بعد میں کی ہاں، تھی حضرت جب علی نے فاطمہ بعد میں رضی شادی اللہ کی، عنہا یہ کو جو وہ حضرت علی، پڑے نہیں تھے نا بعد ہاں جی بعد میں بالکل شادی ان کی، جی اس کی زندگی میں ایک شادی بھی اس نے نہیں کی تھی، بعد میں شادی ہو گئی تھی، اور یہ جو دوسری بیٹے ہیں نا حضرت علی کی 4 اور بیٹی بھی تھی جو امام حسین کے ساتھ میدان کربلا میں شریک تھی، جو 4 بیٹے تھے، وہ ان کی جی دوسری بیوی تھی، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ بنت حزم الکلابیہ، اور وہ شمر ذوالجوشن کی حقیقی پھپھی کی بیٹے تھے، جو شمر کی پھپھی تھی نا ان کے، ٹھیک ہے۔ جی